بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ جنید شمسی مسٹن روڈ سے یہ پوچھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ فون پر جب کسی کی کال آتی ہے تو اس کو ریکارڈنگ پہ لگا دیتے ہیں اور کال ریکارڈ کر دیتے ہیں، پھر دوسروں کو سنواتے ہیں۔ تو یہ حرکت کیسی ہے؟ کسی کو کال ریکارڈ کر کے کسی کو شیئر کرنا اور سنانا، اس کو جو ہے عام مجمع میں لوگوں کو بتانا کہ دیکھو انہوں نے یہ کہا۔ یہ کال ریکارڈنگ کرنا کیسا ہے اور شرعاً اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ جواب یہ ہے کہ کال ریکارڈنگ کے مختلف مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خفیہ ریکارڈنگ کرنا، دو لوگوں کی کال آپس میں ہے اور تیسرے نے جو ہے اس کو دخل دے کر کے ریکارڈ کر لیا، تو یہ تو تجسس میں آتا ہے۔ خام خواہ کسی کے کال کو ریکارڈ کرنا، یہ عیب جوئی میں، ٹوہ میں لگنا۔ قرآن میں ولا تجسسوا، کہ کسی کی ٹوہ میں مت پڑا کرو، تو کسی کی ٹوہ کے لیے جو ہے کال ریکارڈ کر لینا یہ تو اچھا نہیں ہے۔ باقی کال ریکارڈ کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ لطف اندوز ہونا۔ کسی لیڈیز کی کال ہے، کسی خاتون کی کال ہے، اس نے کچھ پوچھا، آپ سے بات کری اور آپ نے اس کے آواز سے دلچسپی اور لذت حاصل کرنے کے لیے اس کو ٹیپ کر لیا اور دوسروں کو بھی سنوا رہے ہیں۔ تو کسی لیڈیز کی کال کو اس نیت سے ریکارڈ کرنا اور پھر سننا اور سنانا، یہ بھی جو ہے ناجائز ہے، اشاعت فاحشہ ہے، بے حیائی ہے اور جو ہے بہت بڑی خیانت ہے۔ اسی طریقے سے کبھی مقصد ہوتا ہے کال ریکارڈ کرنے کا کسی کو ذلیل کرنا، کسی کا عیب بیان کرنا لوگوں سے، تو یہ بھی عیب جوئی میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ غیبت میں آتا ہے کہ آپ سے اس نے کوئی بات کہی اور آپ نے دوسری جگہ اس کی پیٹھ پیچھے بات لگا دی، تو پیٹھ پیچھے بات ایک دوسرے کی تکلیف دہ بات کو سننا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اور کبھی کبھی ایک اس میں اور بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے مشورہ کیا اور آپ سے امانت داری کے ساتھ کوئی بات پوچھی، تو حدیث پاک میں آتا ہے المجالس بالامانہ، کہ یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں جس میں آپس میں کچھ گفت و شنید ہوتی ہے، آپس کی بات ہوتی ہے، یہ امانت ہوتی ہیں۔ اب اس کو ریکارڈ کر کے دوسروں کو سنانا، وہ امانت والی بات خیانت ہے۔ وہ آپ سے صرف اسے بتانا چاہ رہا تھا، آپ نے دنیا میں گا دیا ریکارڈ کر کے، تو یہ مجلس کی امانت کی، دیانت کے بھی خلاف ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں کچھ جائز مقصد بھی ہوتے ہیں۔ جائز مقصد یہ ہو سکتے ہیں کہ ضرورت کے تحت ہم پر اگر کوئی الزام آ رہا تھا تو ہم نے کال ریکارڈ کر کے اپنے سے الزام دور کرنے کے لیے، تاکہ ہم پر یہ الزام نہ آئے کہ میں نے ایسی بات کی ہے، تو اپنے سے الزام دور کرنے کے لیے، یا کسی کا جھوٹ پکڑنے کے لیے، تاکہ جو ہے یہ جھوٹ جو ہے اس کا جب پکڑا جائے گا تو اس سے کسی مسئلے کے حل کرنے میں، کسی معاملے کے حل کرنے میں، کسی لین دین کے مسئلے کے حل کرنے میں، کسی کاروباری مسئلے کے حل کرنے میں مدد ملے گی، اس لیے کال ریکارڈ کر لینا، تاکہ کسی کا جھوٹ جو ہے سامنے آ جائے اور کسی کا جو ہے معاملہ جو ایسا ہے جو کہ تو حقیقت سامنے آ جائے، تو حقیقت آشکارا کرنے کے لیے، کسی دوسرے پر حجت پوری کرنے کے لیے، اپنے سے الزام دور کرنے کے لیے اور کہ اپنے سے جھوٹ کو دفع کرنے کے لیے، یہ دفاع کے لیے، یہ جائز مقصد کے تحت اگر آپ نے کال ریکارڈ کی ہے، اس کی ظاہر ہے کہ گنجائش ہوگی، اس سے جو ہے معاملات کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ تو اس لیے عام طور پر جو کال ریکارڈنگ کی صورتیں ہیں اکثر تو ناجائز ہی ہوتی ہیں، کچھ صورتیں اس کی جائز بھی ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ کال ریکارڈنگ کے مختلف مقاصد ہیں، اپنے اپنے مقاصد کے اعتبار سے اس کا حکم ہوگا۔ تو یہ شریعت میں یہی حدود ہے کہ جائز مقصد کے لیے ہے تو جائز ہے، اور جائز مقصد کے لیے نہیں ہے تو وہ ناجائز ہے۔